خداوند کی زندہ آواز کو سنیں، وہ آواز جو ہمارے دلوں کو تیار کرتی ہے، وہ آواز جو ہماری تربیت کرتی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے، ہمیں نجات تک اور زندگی تک لے کر جاتی ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آئیں ہم اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے کلام اقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے، ایوب نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 19واں باب ہے۔ یہ سب نے نکال لیا ہے؟ میں پاسٹر شکیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بلند آواز میں حوالہ تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں۔ مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 19واں باب، اس کی 25ویں اور 26ویں آیتیں کا سب لے گئے۔ آپ سب سے گزارش ہے غور سے سنیں۔ قرآن مقدس میں سے ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 19 باب اور اس کی 25 اور 26 آیات مقدسہ۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ تھینک یو۔ تشریف رکھیے۔ آئیں اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے خداوند کی حضوری میں بھی پڑھیں۔ پیار سے بڑے خدا یسوع مسیح کے جلالی اور فتح نام میں ہم آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اتم ہے، پاک ہے، پوتر ہے، جس میں ہماری راحت، تسلی، سکون اور اطمینان ہے، وہ آپ کا یسوع مسیح ہے، جس میں راحت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اے باپ، تیرے بیٹے کے لہو سے ہمیں معافی ملتی ہے، اور اسی کے اندر ہماری شفا، نجات اور بحالی ہے۔ خداوند آج ایسا ہونے دے خداوند، جیسے تیرے نبی اور رسول خداوند پاک خدا کلام کرتے رہے تیرے روح القدس کی ہدایت سے، آج بھی ایسا ہونے دے خداوند پاک خدا کہ ہم سب کو ایک ہی مسا میں لے آ، اور آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں ہو اور گہری چوٹ لگائے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ بڑھ کر پائیں۔ خداوند آج اس ٹوٹے پھوٹے کاسے کو استعمال کر، اور اپنے لوگوں کو جو آپ کے کلام کے اوپر پیاس لے کر آئے ہیں، خداوند انہیں سیر رسولہ کر۔ آج میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، آپ کو اور آپ کے کلام کو آگے کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، جتنی باتیں ہوں وہ سب آپ ہی کی طرف سے ہو اور آپ ہی کے کلام سے ہو خداوند، نہیں تو بانیت کے وقت میں تو نے شیروں کے منہ بند کیے، میرا منہ بند کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اپنے لوگوں کو بڑی بڑھ کر دے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کتنے لوگوں نے حوالہ غور سے سنا ہے؟ جی یاد رکھیے گا، میں آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف بولوں گا اور آپ سنتے رہیں گے۔ آپ نے اس کلام کو نوش کرنا ہے، ایسے سننا ہے، ایسے سمجھنا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں، کسی بھی مضمون کی جو جان ہوتی ہے وہ ایک جملے کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہ جملہ مس کر دیا تو سمجھیں کہ آپ نے مضمون مس کر دیا، اور ہو سکتا ہے اس جملے کی جان ایک لفظ کے اندر ہو، اگر آپ نے وہ لفظ مس کر دیا تو آپ نے اس پورے مضمون کو مس کر دیا۔ اس لیے سب سے آپ کو پتا ہے عبادت کے اندر جو امپورٹنٹ مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ ساری باتیں بہت ضروری ہیں، ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کلام خود خدا ہے، ہاللیلویہ، اور خدا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب بھی آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور جب کلام کی باری آ جائے تو پھر سنجیدہ ہو جائیں، اپنی روحوں کو، اپنے جسموں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو میری عزیزوں پھر خدا کے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کریں، خداوند کے ہاتھوں میں کر دیں اگر آپ نے خداوند سے برکت لینی ہے۔ اس لیے جب کوئی مقدسی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں اسے غور سے سنیں۔ اگر آپ نے
مرکزی آیت ہی نہیں سنی, مرکزی حوالہ ہی نہیں سنا, تو پھر باقی کا آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس لیے آپ سب کے گوشے گزار ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں, آپ سب سے گزارش ہے غور سے سنیے گا. کلام اقدس میں مرقوم ہے ایوب نبی کا صحیفہ, اس کا 19واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کرتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. کیا ہے جی؟ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, اور آخر کا, اور لکھا ہے آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اسی جسم میں خدا کو دیکھوں گا, خدا کو دیکھوں گا. آج میرا یہ ایمان ہے جو ایمان اس وقت ایوب نبی کا تھا, جس کے اندر شک نہیں تھا, جس کے اندر ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں تھا, جس کے اندر کوئی دو رائے تھی ہی نہیں, جو ایمان کے مطابق یہ نبوت کر رہا تھا. وہ تو زندہ تھا ہوتا, لیکن نبوت کر رہا تھا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, میرا نجات دہندہ زندہ ہے. میرے عزیز بہنوں, آج میں مسیح کا مناد ہونے کے ناطے, ایک خدا کا خادم ہونے کے ناطے, میں آپ سے اپنے ایمان کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ میں بھی اسی بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر, آپ صرف مسیحی نہیں ہیں جو عبادت کرتے ہیں مرنے کے بعد, بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں, لیکن ان کے تصورات الگ ہیں, ان کے نظریات الگ ہیں, ان کی ڈاکٹرن الگ ہے, ان کی تعلیمات الگ ہیں, ان کی سوچیں الگ ہیں, ان کا انداز الگ ہے میرے عزیز. لیکن ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے. ہمارے آباء و اجداد چلے گئے, نبی رسول چلے گئے میرے عزیز. بہت ساری باتیں ہیں کلام مقدس کی, چند باتیں ہم سیکھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا بہت سارے مذاہب ہیں جو مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چین میں یا جاپان میں مرنے کے بعد کیا تصور کرتے ہیں؟ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسان ہے وہ دیوتا بن جاتا ہے. تو اگر آپ چین یا جاپان میں چلے گئے اور اپنے یسوع مسیح کی عبادت کریں تو ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مخلصی دینے والا آپ کا زندہ ہے. ان کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے میرے عزیزوں, کیونکہ ان کی نگاہ میں کیا ہے, جو مر جاتا ہے وہ دیوتا بن جاتا ہے. اس لیے بے شمار ہے مذہب. کچھ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے متعلق کہ یسوع مسیح گھوڑے پر چلا گیا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جان ہی نہیں دی. میرے عزیزوں, لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق, کس کے مطابق؟ اگر آپ پہلا کرنتھیوں پڑھتے ہیں 15ویں باب کی 3 آیت کو پڑھتے تو لکھا ہے یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق. کس کے مطابق؟ یہ کتاب مقدس جو ہمارے لیے حتمی ہے میرے لیے, حرف آخر ہے. بہت ساری کتابیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کے نظریات ہیں, بہت ساری باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل احترام ہے, ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, جہاں پر بائبل مقدس کی بات آتی ہے تو اس سے آگے کچھ نہیں. ہمارے لیے حتمی آخر کیا ہے؟ وہ بائبل مقدس ہے جس کے اندر میرے عزیزو ہماری زندگی اور نجات کی باتیں. اس لیے دھیان سے سنیے گا, میرے ساتھ رہیے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں. یہاں پر ہمیں ایک نبی تسلی دے رہا ہے کہ میرے جسم کے گلنے سڑنے کے باوجود میں اسی جسم میں پھر دیکھوں گا. جیسے داؤد بادشاہ کہتا ہے غالباً 22 زبور کے اندر, وہ اپنے جسم کو گلنے سڑنے کی نوبت نہیں دے گا, اور نوبت آئی اس کی نہیں آئی میرے عزیز. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذاہب ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھایا گیا. یہ تو مانتے ہیں زندہ اٹھایا گیا, یہ نہیں مانتے کہ وہ مرا بھی تھا. اور یہ ہمارے لیے بہت دفعہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا, یہ بہت بڑی بلسفی ہے اور ہمیں بہت دھچکا پہنچتا ہے اس بات کا. اور شاید بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو فیس نہیں کرتے, منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے. ہماری بائبل مقدس تو یہ کہتی ہے یسوع مسیح کیا ہوا, ہمارے گناہوں کی خاطر مرا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. کیا سب کہیں گے ہاللیلویا؟ اس لیے میرے دل اس خداوند کی تعریف کو جو میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے کیا ہوا,
ورا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور صرف اس مسیحی قوم کے لیے نہیں, اس نے یہ نہیں کہا بس تم جا کر کیا کرو, یہودیوں کے اندر منادی کرو, تم جا کر یونانیوں کے اندر منادی کرو, تم جا کر مسیحیوں کے اندر منادی کرو. نہیں میرے عزیزوں نے کہا سب خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. ہاللیلویا. سب خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اور یہ منادی جو ہے میرے عزیزوں آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے, کیونکہ یسوع مسیح کی آمد کے نشانات جو بائبل مقدس کے اندر درج ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر متی کی انجیل 24ویں باب کو, میرے عزیزوں وہ نشان بڑی تیزی سے پورے ہو گئے اور اب یسوع مسیح کی آمد بات کی. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, اگر ہم ایک حوالہ پڑھیں میرے ساتھ نکالیے کہ کافی دیر ہو چکی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کو شارٹ سے شارٹ کروں گا. میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 51, 52, 3 اور 4 بلکہ 55 تک پڑھیں گے. 55 آیتیں کا تھا. کلام اقدس میں یہ مرقوم ہے, وہ سے سنیے گا. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. کون سی بات ہے؟ بھید کی بات. کتنے لوگ جانتے ہیں بھید کس کو کہتے ہیں؟ بھید کیا ہوتا ہے جی؟ بھید کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے جس کو خداوند نے آپ پر اوپن کر دیا. راز کی بات جو خداوند آپ پر اشارہ کرتا ہے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں, ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے, اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے, اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ گول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. میری عزیز بہنوں بھائیوں, موت کے ڈنگ کو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے. موت کے ڈنگ کو کس نے ختم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے موت کے ڈنگ کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا. اور کہاں پر ختم کیا ہے؟ صلیب کے اوپر. میرے کہاں پر؟ صلیب کے اوپر. یاد رکھیے گا زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرے, اس سے بیشتر کہ آپ زندہ رہیں, میں زندہ رہوں. ہمارے لیے کسی کو مرنا پڑتا ہے. آپ گوشت کھاتے ہیں, کیا زندگی کھا لیتے ہیں؟ نہیں نا, کسی کو مرنا پڑتا ہے. آپ سبزیاں پھل کھاتے ہیں میرے عزیزو, کسی کو مرنا پڑتا ہے تاکہ آپ زندہ رہیں. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں, یسوع مسیح نے کہا کہ بیج جب تک زمین میں جا کے گلتا نہیں ہے, سڑتا نہیں ہے, مرتا نہیں ہے, اس میں سے زندگی نہیں آتی. اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا, جو زمین کے اوپر, جو کہاں پر جی اپنا دھیان یہاں پر, کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کیا ہم تھوڑا سا آگے چلیں؟ ہاللیلویا. آپ کا نعرہ بتائے گا کہ آپ سب خداوند کے نام کو جلا دینے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں. ہم یہاں پر کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, وقت برابر کرنے کے لیے, حاضری لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں. وہ کلام جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے, جو ہماری اصلاح کرتا ہے, جو ہمیں نجات تک لے کر جاتا ہے میری عزیز. اس لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ہاللیلویا. یہ آواز کم ہے بھائی دارت. جدو کوئی بڑا لیڈر آتا ہے, بہت سارے تھوڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ ادو کس طرح کی بات ہوتی ہے آواز کہ نہیں ہوتی. تو پھر منسٹر کا منسٹر کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع مسیح. جب اس کے لیے آواز کی جائے تو اس نے کہا سارے دل, ساری جان اور ساری عقل سے. اسے کیا کر محبت ہے. یہ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. گیلے گھٹنوں سے اس کو نفرت ہے. میں اس کے پیچھے آپ کو سٹوری نہیں سنا سکتا کہ پرے سنگیل نے مٹی کی نہیں ہوتی. تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں آپ کو اس کی تاریخ نہیں بتاؤں گا. لیکن میرے عزیزو ایسا ہی ہے, ہم جب تک وارے نہ کہ لوگ گرم
نہیں ہوں گے. اس لیے آپ کی محبت کا یہ اظہار ہوتا ہے جب آپ کسی بات پر آمین کہتے ہیں خدا کی, آپ کسی بات پر ہاللویا کہتے ہیں خدا کی, آپ جب کسی بات پر سچ ہے کہتے ہیں تو یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے, آپ کی موجودگی کا اظہار ہے, اور آپ کے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے میرے عزیز. اس لیے کبھی بھی پیچھے مت ہوا کریں میرے عزیز بہن اور بھائیوں. جو زمین کے اوپر 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنی مرتبہ مرے گا؟ 1 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ. 1 مرتبہ مرے گا. اور زمین پر جو ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے دوسری مرتبہ کوشش ہی نہیں کرتا وہ 2 دفعہ مرے گا. 1 دفعہ یہاں پر تو اسے موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا, دکھوں مصیبتوں میں قلب میں چاہے وبا میں کسی بھی طرح چکھے. اور ایک میرے عزیزو اسے جب لوگوں کو زندگیاں ملیں گی, حیاتی ابدی ملے گی, تو اسے کیا ملے گی؟ اسے میرے عزیزو ابدی موت ملے گی, ذلت ابدی ملے گی اسے, کتابیں جب کھولی جائیں گی. لیکن آپ کو پتا ہے, تو میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پھر آئے گا. مختلف تصورات ہیں لوگوں کے کہ خداوند یسوع مسیح ایسے آئے گا. کوئی کہتا ہے کہ سیڑھی لگائی جائے گی وہاں پر یسوع مسیح آئے گا, کوئی کیا نظریہ پیش کرتا ہے, کوئی کہتا ہے مسیح پھر آئے گا جسمانی صورت میں, کوئی کہہ رہا ہے چائنا میں آ گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے امریکہ میں آ گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں دیش میں آ گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر موجود ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے ہے ویسے ہے. کیسے ہے بائبل کیا کہتی ہے؟ میرے لیے تو یاد رکھیے گا کہ خط کے اندر لکھا ہے جب آپ پہلے باب کو پڑھتے ہیں وہاں پر رسول بڑی سخت بات کرتے ہیں. پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے حامی آسمان کا فرشتہ. کون؟ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ حامی آسمان کا فرشتہ اس خوشخبری سے ہٹ کر تمہیں کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملعون ہے, وہ لعنتی ہے جو اس خوشخبری سے ہٹ کر تمہیں خوشخبری سنائے. اس لیے میرے عزیزو بات میری نہیں ہونی چاہیے, بات کسی خادم کی نہیں ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے تو صرف خدا کی ہونی چاہیے. ہاللویا. کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے تو میرے عزیزو اسے کہیں بھائی بائبل مقدس میں سے حوالہ نکال دیں. بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے تو ہم امین کریں گے, اگر بائبل مقدس بیان نہیں کرتی تو ہم اس پر امین نہیں کریں گے میرے عزیزو. اس لیے صرف اور صرف امین اس بائبل مقدس کے اوپر کریں. میرے عزیز بہنوں یاد رکھیے گا دنیا کے اندر کل 5 پیدائش ہیں جس کا ذکر ہے, جس کا تذکرہ ہمیں ہے. پہلی پیدائش کو بتا سکتے ہیں آپ نے؟ جی پہلی پیدائش خدا نے پہلے کس کو بنایا؟ انسانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی. جی کس کو بنایا؟ کیسے؟ مٹی نہیں نا. اور کس کو بنایا؟ آدم کو بنایا. آدم کے اندر ہی ہوا موجود تھی. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ پیدائش پاک میں باپ کی پہلی دوسری آیت. جس روز اس نے آدم کو خلق کیا, ٹھیک ہے, اس کو نر اور ناری بنا. اور یاد رکھیے گا پہلی پیدائش جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی سے خدا نے آدم کو بنایا. اور دوسری پیدائش آدم کی پسلی میں سے کس کو بنایا؟ ہوا کو بنایا میرے عزیزو. اور تیسری پیدائش آدم اور ہوا کے ملاپ سے ان کی اولاد. کتنی ہو گئی ہیں؟ جی کتنی ہو گئی ہیں؟ 3. ان کے اولاد, ان کے بچے جو. اور پھر چوتھی پیدائش بغیر باپ کے کون تھا؟ جس کے آپ نے کہا پیدائش سے باپ کی 15ویں آیت میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. اور سن کے سنتے نہیں ہوگے, تھکے نہیں ہوتے. چلیے کہ 2-4 گلا کر سکے نا. چلیے آپ کا نعرہ بتا دے گا کہ میں ضروری نماز کروں. ٹھیک ہے, ہاللویا ہاللویا. میرا خیال ہے میرا کوئی قصور نہیں, تسی سننا چاہیے. جی چوتھی کون سی پیدائش ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی. یہ کتنی پیدائش ہو گئی؟ 4. چوتھی پیدائش ہے. اور 5ویں پیدائش کسی کو یاد ہے؟ یہ سارے بائبل اسٹوڈنٹ بیٹھے. جی بھائی جناب. جی کیا ہے جی؟ نئے سرے سے پیدا ہونا. یہ کتنی پیدائش ہو گئی؟ 5ویں
پیدائش، اور یاد رکھیے گا آسمان کی بادشاہی میں وہی رہے گا۔ پتہ ہے آسمان کی بادشاہی تیار کون کر رہا ہے؟ جس میں ایمانداروں نے جانا ہے، جس کو نبی کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کام کون تیار کر رہا ہے؟ جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا لیتا۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں جاتا ہوں تاکہ کیا کروں؟ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر واپس آ کر تمہیں جہاں میں ہوں وہاں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور پھر ہمیں یہ تسلی اطمینان دے کر، ہمیں یہ کلام دے کر، ہمیں یہ بلیسنگ دے کر، ہمیں باپ کا بیٹا بنا کر، ہمیں روح القدس سے نواز کر، ہمیں برکتوں سے نواز کر، ہمیں نعمتوں سے نواز کر واپس چلا اور وہاں سے واپس آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ مسیحی ایمانداروں کا ایمان ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ واپس۔ جو پانچویں پیدائش سے اچھی طرح واقف ہے نا، وہ اس بات کو جانتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات سے واقف ہے کہ وہ آئے گا، وہ واپسی آئے گا۔ کن کو لینے کے لیے؟ جن کو اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، جن کے دل نہیں گھبرا رہے۔ میرے عزیزو، زلزلے آ گئے، معاشی بحران آ گیا، دیکھیں لوگوں کے اوپر آفتے، وبائیں، گھبرا گئے کہ نہیں گھبرا گئے؟ وہ ایماندار گھبرایا، انہوں پتا ہے موت کدھر گئی، موت کے پتہ کا لکما ہو گئی ہے۔ میرے دے آپ دے یسوع مسیح نے کی کیتا ہے، انہوں کی کیتا ہے، انہوں مار دیتی، انہوں ہرایا، وہ ہاریا ہے۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ پتہ سے پڑھ کر غلبہ دیا ہے آپ کو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، موت سے اب ایماندار کو ڈر نہیں لگتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا اگر وہ ایماندار ہے۔ اس نے کہا جینا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے، اور مرنا نفع۔ وہ ایماندار نو تے نفع نظر آنڈے، وہ ایماندار ہی تھے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ میں آپ کو سارے شاگردوں کی تعریف بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تعریف بتاؤں، لیکن یہ ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزو کہ ان سب کے سب نے شہادت کو قبول کیا ہے، ان سب کے سب نے کلام کو رد نہیں کیا، انہوں نے کلام کو پیچھے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک ایماندار کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اس کو پتا ہے کہ اس موت کے بعد تو میں اپنے خدا سے ملوں گا۔ میرے جو پانچویں پیدائش سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا مسیحا آنے والا ہے، ان کو لینے کے لیے۔ یسوع مسیح نے کہا قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پہنچا لائیں گے اور مصیبتوں کا شروع ہوگا، تو ابن آدم آ جائے گا اور تم گھبرا نہ جانا۔ کیا نہ کرنا؟ گھبرانا۔ تو پھر کیا کرنا؟ یسوع مسیح نے کہا گھبرا نہ جانا، بلکہ اپنے سر آسمان کی طرف سے آسمان کی طرف کر رہنا، کیونکہ تمہاری مخلصی وہاں سے ہے، میری اور آپ کی مخلصی وہاں سے آنے کو ہے۔ اور میرے عزیزو، چاہے زلزلے آئے، چاہے ایٹم بم چلے، جو کچھ مرضی کرے، مجھے معلوم ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ بہت جلد باتوں پر آنے والا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق پڑھ لیجئے گا پہلا تسالونیکیوں اس کے 4 باب کی 13ویں آیت مقدسہ سے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، باب کے آخر تک پڑھ لیجئے گا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو حوالے پڑھاؤں، پڑھ لیجئے گا پہلا تسالونیکیوں 5 باب کو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بات کو یاد رکھیے گا، جس کے اندر خدا کا کلام ہے اس کے اندر تسلی اور اطمینان ہے، اور یہ ریپچر ہوگا۔ پتہ ہے کتنے ریپچر ہوئے ہیں بائبل مقدس کے اندر؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ 5 اور یہ 6 کتنے ہو گئے؟ 6 ریپچر لکھے ہوئے ہیں بائبل مقدس کے۔ پہلا جب آپ پیدائش کی کتاب 5 باب پڑھتے ہیں، وہاں پر کس کا ریپچر ہوا؟ انوک کا۔ انوک کیا کرتا تھا؟ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔
کیا کرتا تھا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کیا سب کہیں گے ہاللیلویا؟ हालेलुया کیا سب کہیں گے آمین؟ आमीन میرے عزیزوں کتنے رپچر ہوئے؟ 6 کتنے؟ 6 6 پانچ نہیں بلکہ 6 6 رپچر کا ذکر ہے بائبل مقدس کے اندر. نمبر 1 ہنوک کیا لکھا اس کے ہاتھ میں؟ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, پیچھے نہیں چلتا تھا, خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور کیا ہوا؟ خدا کو پسند آیا, خدا نے اسے ہٹا لیا. وہ دوسرا رپچر کس کا ہوا؟ ایلیا کا. اور ایلیا کیا تھا؟ مرد خدا نبی. میرے عزیزوں ایلیا اسرائیل کی بحالی کا سبب ہے. ایلیا کی خدمات ہیں میرے عزیزوں بائبل مقدس میں درج ہے, لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے. میں رپچر کتنے کیا کرتا تھا. ایلیا بھی زندہ اٹھا لیا گیا, ایسے ہی ہے. اور پھر تیسرا رپچر کب ہوا؟ جب یسوع مسیح نے جان دی. کس نے؟ یاد رکھیے گا, یسوع مسیح نے جب بھی کوئی کام کیا گواہوں کے سامنے کیا, اس کے گواہ موجود تھے. آج بھی وہ جب کام کرتا ہے تو اس کے گواہ موجود ہوتے ہیں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزوں تیسرا رپچر کب ہوا؟ جب یسوع مسیح نے جان دی تو کیا ہوا؟ قبریں کوئی کھلی کہ نہیں کھلی. ایوب دی جا کہن دیا سی کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مقدسی دینے والا زندہ ہے. جو میرے مقدسی کی کیا ہوئی؟ قبریں کھل گئی. اور یہ کتنا رپچر ہے. اور یہ نہیں لکھا وہاں پر صرف یسوع کے شاگردوں نے دیکھا ہے, وہاں پر لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے, بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے. سو میرے عزیزوں بہرحال یہ کتنا رپچر ہے؟ چوتھا رپچر یسوع مسیح کا. کس کا؟ یسوع مسیح کا. جب آپ ایمان پہلے آپ کو پڑھتے ہیں تو میرے جو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان کے سامنے ہی کیا ہوا؟ آسمان پر اٹھایا گیا. میرے جو یہ کتنا رپچر ہو گیا؟ چوتھا رپچر. اور پانچواں رپچر پتہ ہے کس کا ہونا ہے؟ پانچواں رپچر میرا اور آپ کا ہونا ہے, جس کے لیے وہ جگہ تیار کرنے کے لیے گیا. یہ وہی مثال ہے میرے اور ربکہ اور اسحاق کی. ادھر سے ہمارا اسحاق آئے گا, ہمارا دلہا آئے گا اپنی ربکہ کو لینے کے لیے, اپنی دلہن کو لینے کے لیے. جو حنا سے کہنے لگے تو دلہا ہے, اس نے کہا نہیں بھائی, جس کی دلہن ہے وہی دلہا ہے. اس لیے وہ دلہا آنے والا ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا کہ جیسے آدم کی دلہن پتھری سے نکالی گئی نا, ایسے ہی یسوع مسیح کی دلہن بھی جب اسے پھالا مارا گیا ہنگر پانی سے کیا نکلا میرے سے نکالی گیا. آپ کو پتا ہے کس سائڈ کیڑی سائڈ کی پتھری جو کٹی گئی سی ہوا سچی کے کبھی اور پانچ سے پتا ہونا چاہیے کام سے کام کبھی جو بھائی جی کیونکہ کبھی پاس کی ہوتا ہے دل جو دل کے قریب پسری ہے وہ تو کٹی گئی سی جنہوں کو کوستا رہتا ہے تو فلانی ہے تو ڈنگانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے قریب سے خداوند نے اس پسلی کے دل کے قریب والی پسلی سے نکالا تاکہ یہ اوریجنل محبت کے اندر. میرے عزیزوں یہ نمونہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا. اس کے بھی اسی سائڈ پہ پسلی ماری گئی. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا دل کے قریب سے آپ نکلے ہوئے لوگ ہیں, آپ اس کی دلہن ہیں, آپ اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں. وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا. میرے عزیزوں آپ کا ایمان ہونا چاہیے, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, بس بات اتنی سی ہے. سو میری عزیزوں اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی دلہن ہیں. اور کیا خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک, آپ کو بھی یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا. جب آپ پڑھیں گے نا, آپ کو پہلا کریں گے اس کا 12واں باب, تو وہاں پر پڑھ جسم کے یسوع مسیح کی دلہن کے اس کی کلیسیا کے اعضاء لکھے ہوئے ہیں. ہم سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ اس یسوع کا بدن ہے. ہاللیلویا. اس میں مختلف اعضاء تو ہیں لیکن بدن کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا. سو میرے عزیزوں چوتھے رپچر کی بات ہو گئی. پانچویں رپچر کی بات ہم کر رہے تھے. پانچویں رپچر میں کون اٹھائے جائیں گے؟ وہ جڑے کہنے ہوا چھوٹ جاواں گے, ہیں ہوا چھوٹ جانا ہے. یسوع نے جدوں آنا ہے, یسوع کی گاڑی وہ گیتا نہ اڑ جانا ہے. جب تک اس کو پڑھ لینے سے صرف بات نہیں بنے گی, یاد رکھیے, سن لینے سے بھی بات نہیں بنے گی.
جب تک یہ زندگی میں آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے، اس کو زندگی میں لے کر اس کو جینے سے بات کرے گی، وہ اپنے کلام کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ پیدائش کا قانون ہے۔ جب اس نے گھوڑا بنایا تو اس نے اس کے ساتھ گھوڑی بنائی تھی، گدھا بنایا تو اس کا جوڑا گدھی بنائی، مرغے کے ساتھ مرغی بنائی، شیر کے ساتھ کیا بنایا؟ شیر نہیں بنائی۔ تو پھر اگر یسوع مسیح کلام ہے، لکھا نہیں ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ پہلا باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ کلام کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا۔ مجسم کلام کی دلہن کیا ہونی چاہیے؟ کلام ہی ہونی چاہیے۔ مجسم کلام کی کیا ہوتی ہے دلہن؟ مجسم کلام ہی ہوتی ہے۔ اور دوگلے نہیں ہوتے، کوئی کام ورگے نہیں ہوتے کہ حلال بھی کھا رہے تھے حرام بھی کھا رہے، وہ کبوتر منگو ہوتے نے۔ اس لیے میرے سے یاد رکھیے گا، کبوتر کو پانی نہ بھی ملے اپنے پر صاف کرنے کے لیے اس کے اندر آئل ہوتا ہے، وہ آئل سے صاف کرتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ ریپچر میں جائیں گے جو اس کی دلہن ہوں گے، اور روح القدس جن کی زندگیوں کے اندر ہوگا، جن کے اندر مکاری نہیں ہوگی، جن کے اندر گھمنڈ نہیں ہوگا، جن کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، جن کے اندر لالچ نہیں ہوگی، جن کے اندر بدی نہیں ہوگی، جن کے اندر میرے جو وہ تحصیل نہیں ہوگی جو ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، نہیں، اس کی دلہن کے اندر کیا ہوگا؟ کلام۔ جی یسوع مسیح کی دلہن کے اندر کیا ہوگا؟ کلام ہوگا۔ کلام ہوگا۔ اور خوشی پہ جائے گی کہ کلام، غمی سے جائے گی کہ کلام، دوستاں سے جائے گی کہ کلام، کوئی کسی شادی پہ جائے گی کہ کلام، جتنے بھی جائے گی کلام ہی کلام۔ یسوع مسیح جہاں پر گیا وہاں پر کیا اس نے کیا؟ کلام ہی کلام نے کلام ہی کرنا سیکھا میرے کو۔ اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، دلہن جو ہے وہ بھی کلام سے کیا ہوگی؟ بری ہوئی ہوگی۔ اور سنا کل کیڑیاں بائبلاں سن جڑے چکی پھردے سن، نبیاں کل کیڑیاں بائبلاں سن جڑے چکی پھردے سن۔ بہت سارے پاسٹر میں نے ایسے دیکھے، بھائی صاحب کلام سنا، انہیں جی میری تیاری نہیں ہے، میرے کو بائبل نہیں۔ بائبل ہونا کوئی بائبل سی، اسی کہتے ہیں ہم افسیوں کا حوالہ پڑھتے دیتے ہیں، دوسرے باب کی 20ویں ہے، ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو میرے عزیزو یہ کون سی نیو ہے جو آپ کے اندر نہیں ڈالی گئی؟ یہ کلام آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تو بتائیں اس کی محبت کے اظہار کو بیان کرے، چاہے جہاں کہیں مرضی آپ کو ملے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے کلام۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آگے بڑھوں گا۔ ہم پانچویں لیکچر کو دیکھ رہے تھے۔ پانچواں لیکچر میرے عزیزوں کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ہوگا۔ میرا اور آپ کا، ان چنیدہ لوگوں کا جن کے حق میں یسوع مسیح نے کہا، متی کے انجیل 22ویں باب کے اندر آپ ایک مثال کو دیکھتے ہیں، تفصیل ہے وہاں پر، جہاں پر بہت سارے بلائے گئے۔ میرے جو بلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں، برگزیدہ جو ہیں چنے ہوئے، یسوع مسیح نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا۔ یوحنا 15 باب میں کیا کہتا ہے؟ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ تم کیا کرو؟ پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ میرے عزیزو، جن کا پھل قائم رہتا ہے، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پترس کیا کہتا ہے ان کے حق میں جب آپ پہلا پترس پڑھتے ہیں؟ دوسرا پترس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں سمجھ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش۔ جو کوشش کرتے ہیں، جو سوئے نہیں جاتے، جو دھوپ کو دیکھ کر چرچ نہیں آتے، وہ نہ تو بلائے ہیں نہ برگزیدہ ہیں۔ جو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں بارش کو دیکھ کے، اور ٹوٹیاں تو کبھی کسی نے پیر پیچھے کھینچیا، جڑے پیسے دیتے ہیں انہوں نے بچ کے جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ جانے برساتی لے لو، شاپر پا لے، پرستی کی پا لے، ڈوٹی سے پاؤں۔ تو خدا دی باری بارش بہت تیزی پاتی صاحب، اور دھوپ نہیں زیادہ سی، وہ بچہ بیمار سی، بچے کو لے کے ڈاکٹر کو دے پاس جانے ہو، ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں آتی؟ سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو ٹھیلے ہیں نا وہ نہیں جائیں گے اس لیکچر کے اندر۔ یاد رکھیے گا اس لیکچر کے اندر وہی جائیں گے جو ان کی زندگی ان رسولوں کی مانند ہوگی، جس کلیسیا کو وہ چھوڑ کر گیا تھا، جس دلہن کو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔
ایسی دلہن کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے. ایسی دلہن کو نہیں جڑی یہ کہہ رہی ہے بندہ بنے گا شادی کر لے. دکھ کی بات ہے, چرچ میں کھڑا ہوں, چرچ نے اجازت دی ہے بندہ بندے نے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. کون سا کلام یہ اجازت دیتا ہے؟ اب تو وہ جانوروں کے ساتھ شادی کروا رہے ہیں اور اس طرح کی بے پناہ روایات ہیں جو بائبل مقدس کے ساتھ میل نہیں کرتی. اور وہ کہتے ہیں ہم یسوع مسیح کا بدن ہیں, ہم یسوع مسیح کا چرچ ہیں, ہم اس کی کلیسیا ہیں. ایسے لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے, وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہی اٹھائے جائیں گے جو اسلام کے لیے جیتے ہیں, جو اسلام کو اپنی زندگی میں لے کر جیتے ہیں. میرے دل و یاد رکھیے گا اور یاد رکھیں جب بھی بات ہو اس کی تصدیق بائبل مقدس میں سے کریں. ہمارے استاد نے ہمیں یہی سکھایا, بیٹا جب بھی کسی کو حوالہ دو انگلی رکھ کر دو, یہ لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے, جیسے یسوع نے کہا یہ لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, اس لیے کیونکہ استادوں کو حساب دینا پڑے گا. میں یہاں پر کھڑا ہوں, مجھے حساب دینا پڑے گا آپ سب کا بھی کہ آپ کس چیز کے لیے آئے گی وہ لے کر کے گئے کہ نہیں. تمہوں حساب دینا پڑے گا کس لیے تو لائے سو. سو اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں, جو 5ویں لیکچر میں کون جائے گا؟ وہی جن کا بیپٹزم اس کلام کے مطابق ہوگا, جن کی شاعروانی اس کلام کے مطابق ہوگی, جن کے خیال, جن کی سوچ اور جن کی رفاقت, جن کی دعا اس کلام مقدس کے مطابق ہوگی, وہی اٹھائے جائیں گے. خود ساختہ تعلیمات والے نہیں اٹھائے جائیں گے. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, وہی جو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں. کلام کہتا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں, وہی سچائی انہیں شکنجوں سے آزاد کرے گی. اچھا نہیں انڈر نے جنہوں پتہ نہیں انڈر کا مطلب کی, انڈر کی خدمت کی پتہ ہی نہیں لوگ ہم مبشر اس مرد کی آگے کی خدمت والی مبشر جناب. وہ مبشر نے دنیا نے ایک کوئی گزرے ہے کہ میرا تے تہاڈا یسوع مسیح ہے. مبشر ہے وہی سکھو پہلے نوں. اس لیے میرے سے بہت ساری باتیں یہاں پر بیان ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے گا وہی لوگ اٹھائے جائیں گے جو قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اگر کسی کی زندگی کے اندر ابھی تک میرے سے یہ کلام نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی میں اس کلام کو لے رہا ہے. آج اپنے گھروں میں جا کر سوچے, جیسے بھائی نے کہا کہ جو جنازہ نہیں پڑھایا جاتا ہے وہ اس ڈیڈ باڈی کے لیے نہیں ہوتا, وہ زندے نہیں ہوتا. کیوں بھی عبرتوں میں سب کا انجام یہی ہے میرے عزیزوں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف لوگوں کے تصورات ہیں, لیکن مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے. ہاللیلویا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. کون ہوں گے؟ پہلے وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. پھر جو زندہ باتیں وہ وہاں میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے میری عزیز بہنوں بھائیوں, اور وہی استقبال کریں گے جو اس کی دلہنوں کے لیے 5واں رپچر یہ ہے. 6واں رپچر کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی, مکاشفہ کے 11ویں باب کے اندر لکھا ہے ان 2 قوموں کا ذکر. ان کی آگے خدمات کی لکھی ہیں. ان کے وقتوں میں پانی کو خون بنایا گیا, ان کے وقتوں میں آسمان کو بند کیا گیا. پانی کو خون کس کے وقت میں بنایا گیا تھا؟ موسیٰ کے وقت میں. اور آسمان بند کس کے وقت میں کیا گیا تھا؟ ایلیا کے وقت میں. میری عزیز بہنوں اور بھائیوں اس لیے یاد رکھیے گا ان کی لاشیں بھی کیا ہوں گی, کتنے دن پڑی رہیں گی. آواز ہی نہیں آ رہی میری, آ رہی سارے ہاللیلویا جی. کتنے دن پڑی رہیں گی؟ 3 دن. اور پھر اس کے بعد خداوند نے آواز دے کر کہا ہے اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ اٹھائے جائیں گے. یہ 6واں لیکچر ہے. ہم 5ویں لیکچر, ہم 6 کی بات نہیں کرتے, اس کے متعلق بات نہیں کرتے. 5 میرے دل یاد رکھیے گا. آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے کلام کے مطابق کریں گے. جیسے اس بیٹی کا باپ وفادار تھا کلام کے ساتھ, یہ بیٹی بھی ایمان کی حالت میں اٹھائی گئی. میرے عزیز بہنوں بھائی, تو بھی فیصلہ خداوند نہیں کر رہا ہے. ہم زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, نہ ہی چرچ کی کوئی نعمت لکھی ہوئی ہے بائبل مقدس کے اندر. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں 14 باب کی 11ویں کو پڑھ لیجیے گا, وہاں پر کون کون سی خدمت خداوند نے کلیسیا کو دی ہے, پڑھ لیجیے گا میرے عزیزوں. اس لیے بات کو یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, چرچ کی کوئی خدمت نہیں ہے. اے جائے گا آسمان کی بادشاہی دے یا نہیں جائے گا, اے فلانا ہے کہ ڈمکانا ہے. اس لیے میرے عزیزوں جہاں تک بائبل مقدس بیان کرتی ہے اسے بیان کرے, جہاں بائبل خاموش ہے وہاں پر آپ بھی خاموش رہے. اس لیے میرے عزیزوں
آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کلام مقدس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو خداوند نے آپ کے لیے راہ تیار کی ہے. اس نے آپ کو ہے کہ آپ کا دل نہ گھبرائے, اور جو میرے عزیز بہنوں کلام کے مطابق ہوگا اس کا دل نہیں گھبرائے گا. اسے یہ ایمان ہوگا کہ میں جب اس جہان سے جاؤں گا تو اس سے اچھے جہان میں جاؤں گا. وہ ایک جگہ سونی ستھرا حصہ میرا, وہ کلام کے پاس جائے گا, وہ خداوند کے پاس جائے گا. اس لیے ایماندار موت سے نہیں ڈرتے میرے عزیزو. یاد رکھیے گا جب ہماری زندگی کے اندر کلام ہوگا تو ہم کلام کے ساتھ جڑے رہیں گے, لگتے رہیں گے. میرے عزیزو آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب آپ پڑھتے ہیں مغاشرہ کی کتاب کو چھوٹے باپ کی 13ویں آیت مقدسہ کو میرے عزیزو, اس 12ویں میں لکھا ہے مقدسوں کے صبر کا یہی موقع ہے. اور 13ویں میں کیا لکھا ہے؟ آسمان سے آواز آئی. کہاں سے آواز آئی؟ آسمان سے آواز آئی کہ لکھ کہ ممالک ہے وہ مردے. کیا کہتا ہے؟ کیا کر لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی بیتوں سے آرام پائیں گے, ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان اور ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند ہمیں بھی اس دنیا کا حصہ بنائے. خداوند یسوع مسیح آپ سب کو اسلام کے وسیلہ سے بڑھ کر دیں. آمین. اپنے سر کو خداوند کے ذریعے میں جھکاتے ہیں. ہاللیلویا.